برصغیر میں بہت سی امپائرز نے حکومت کی، لیکن بغاوت صرف انگریزوں کے خلاف تھی۔ 1601 یہ وہ سال تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی پہلی دفعہ ہندوستان آئی۔ ہندوستان میں ان دنوں مغل حکمران تھے۔ اکبر بادشاہ کا دور تھا۔ انگریزوں نے اکبر بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ انہیں ہندوستان میں مصالحے کی تجارت، لیکن اکبر نے ان کی درخواست رد کر دی، جس کے بعد یہ لوگ 1608 میں 4 بحری جہازوں میں اپنا تجارتی سامان، مصالحہ جات وغیرہ ہندوستان لے کے آئے۔ اس دفعہ ان کو تجارت کی اجازت مل گئی۔ پھر 1612 میں سورت میں مصالحوں کی فیکٹری لگانے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ مصالحوں کی تجارت سے انگریزوں نے اتنا پیسہ بنایا کہ وہ ہندوستان میں اپنے قلعے بنانے لگے اور پرائیویٹ آرمی بھی بنا لی۔ 1600 سے 1800 تک ان 200 سالوں میں انگریز ہندوستان کے 80% لینڈ پر قابض ہو گئے تھے۔ مغل امپائر سکڑ کر صرف دلی تک محدود تھی۔ ہندوستان کا سارا ٹیکس سسٹم انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ پورے برصغیر میں ان کی مونارکی چل رہی تھی۔ ہندوستانی لوگ اپنے ہی ملک میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ 1850 تک آتے آتے ہندوستانی لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسیز سے تنگ آ چکے تھے۔ اب وہ آزادی چاہتے تھے۔ آئیے اس جنگ کے پیچھے کی کچھ بڑی وجوہات پر بات کرتے ہیں۔ سب سے میجر کاز لوگوں کی مذہبی سینٹیمنٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تھی۔ مثلا فوج میں ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کو ایک ساتھ رکھا جاتا، سب کو اکٹھے کھانا کھانے پر مجبور کیا جاتا، سکھوں اور مسلمان فوجیوں کی زبردستی داڑیاں کٹوائی جاتی، بڑی ذات کے ہندو اور چھوٹی ذات کے ہندو ایک ساتھ رہتے، بڑی ذات کے ہندو انگریزوں کے اس عمل سے سخت ناراض تھے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ حکومتی نظام تھا۔ حکومت میں ہندوستانی لوگوں کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اداروں میں کسی بھی بڑے عہدے پر صرف انگریز ہی فائز ہو سکتا تھا۔